السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے سورہ اخلاص جو قرآن کی ایک مختصر، پر اثر اور جامع صورت ہے، الفاظ اور عجوم کے اعتبار سے تو معمولی سی معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شان، اللہ کی عرفت اور بلندی اور توحید کا ایسا شاہکار ہے جس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ اس لیے سورہ اخلاص زندگیوں کو بدلنے کا نام ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر انسان اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، تیری ذات ایسی ذات ہے جو احد ہے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ایسا اول، ایسا پہلا جس سے پہلے کوئی نہیں، اور سمجھ ذات، بے نیاز ذات ہے، نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ نے سارے کے سارے نظام کو بغیر شراکت کے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر کسی کے مشورے کے، اللہ نے تنہا اکیلے اس نظام کو بنایا ہے۔ جس طرح میاں بیوی، مالک نوکر، چھوٹا بڑا، اقتدار والا، تخت پہ بیٹھنے والا، کسی بھی عہدے پر فائز ہونے والا، اپنے ساتھ کسی کو شراکت داری پر، اپنے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا عیب سمجھتا ہے۔ آج کون سی ہماری ماں، بہن، بیٹی جو شادی شدہ ہو، وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے خاوند کا کسی اور لڑکی کے ساتھ افیئر ہو۔ کوئی اقتدار کی رسہ کشی والا شخص وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میری اقتدار، میری وزارت، صدارت، عہدے، منصب کی کرسی پر کوئی اور بیٹھے۔ اگر چھن بھی جائے تو پوری زندگی قلق اور افسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا اہتمام کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے، رزق کے وہ بند دروازے اللہ ایسے کھول دیں گے کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ نفرتوں کو اللہ محبتوں میں بدل دیں گے۔ اللہ ایمان کامل اور توحید کامل نصیب فرمائیں گے۔ آپ کا ایمان متزلزل نہیں ہوگا، بڑے سے بڑے حالات آئیں گے، لیکن آپ کا یقین اللہ ہی کی ذات پر ہوگا۔ اور اس عمل کی برکت سے لوگوں نے اپنی زندگیاں بدلی، لوگوں نے اپنی نسلوں کو رنگا۔ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب اللہ کی ذات اور صفات پر ہمیں کامل یقین ہو۔ اس لیے معزز سامعین و ناظرین، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو بن مانگے بھی دیتی ہے، مانگنے والے کو اور بڑھ چڑھ کر دیتی ہے۔ ہم نے ایمان نہیں مانگا، کلمہ نہیں مانگا، اللہ نے بن مانگے ایمان جیسی نعمت سے نوازا۔ تو یہ کار، کوٹھی، بنگلہ، صدارت، وزارت، عہدہ، منصب، کیا یہ نہیں مل سکتا؟ سب کچھ مل سکتا ہے اگر ہم مانگنے والے بن جائیں۔ ایک صحابی رسول اکثر نمازوں کے اندر اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے آ کر حضور نبی کریم امام الانبیاء رحمت للعالمین سے عرض کی کہ وہ ہر رکعت میں یہی سورت پڑھتے ہیں۔ تو ان صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، اس سورت کے ساتھ مجھے اتنی محبت اور شغف ہے
جس کو میں بتا نہیں سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کے ساتھ محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی. تو جنت مل جائے تو دنیا میں کچھ نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ جنت سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں. اگر جنت اللہ دے دیں تو دنیا کی نعمتیں تو کچھ نہیں، خاک ہیں، کیر ہیں، مچھر کے پر سے بھی کمزور ہیں. تو اس لیے میری مائیں بہنیں بیٹیاں اور ہر وہ مسلمان سورہ اخلاص کا پڑھنے کا اہتمام. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے. تو اس لیے سورہ اخلاص کو زندگی میں لائیں اور اپنی تقدیریں بدلیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.